السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پاکستان تحریک انصاف کے کور گروپ کے لیے جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا، وہاں پر ان کے 2 وائس میسیجز جناب ہو گئے ہیں لیک، اور ان دونوں میسیجز کے اندر عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کے وائس میسیجز میں عمر ایوب نے ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو سیاست اور سیاسی لیڈروں پر غلبہ پانے، انہیں اگریسو نیریٹو تشکیل دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی بیرون ملک خاص طور پر امریکہ میں موجود سوشل میڈیا ٹیم کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں پاکستان تحریک انصاف کی تباہی کا ذمہ دار بھی قرار دیا۔ دوسرے وائس میسیج میں جناب عمر ایوب خان صاحب نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام لیے بغیر اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ تو اب 5 سال کے لیے آ گئے ہیں، اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بچانا ہے تو پھر مفاہمت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ محض شعبدہ بازیوں اور جارحانہ پوسٹوں سے بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی یعنی سیاسی جماعت کے طور پر بچانے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا، نہیں تو ہمارے لیے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ عمر ایوب نے سیاسی مفاہمت کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں موجود لیڈران سے یعنی شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور یاسمین راشد سے مشورے کی تجویز بھی پیش کی۔ اگر دیکھا جائے تو عمر ایوب کی طرف سے یہ جو واٹس ایپ گروپ میں جو چیٹس ہیں ان کے سامنے آنے کے بعد انفیکٹ وہ تمام ملاقاتیں جو کہ خفیہ طور پر کی جا رہی تھیں اس ساری کے ساری جو کاروائی ہے اس کے راز کو فاش کر دیا، کیونکہ جس وقت یہ جو واٹس ایپ چیٹ ہے عمر ایوب کی یہ لیک ہوئی، اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے فارمر رہنما جناب فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا، اور اس انٹرویو میں فواد چودھری صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کے ساتھ رابطہ کر کے لاہور میں جو کوٹ لکھپت جیل میں سے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ وہ مشاورتی عمل میں موجود تھے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لے کر ہی انہوں نے پی کے ایل آئی میں زیر علاج شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ انہوں نے اس بات کا انکشاف اپنے انٹرویو میں کیا کہ اگر یہ جو آخری پوسٹ عمران خان کی جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے آرمی چیف کا نام لے کر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے، فواد چودھری کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ پوسٹ سامنے نہ آتی تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو سابق رہنما ہیں فواد چودھری، عمران اسماعیل، مولوی محمود اور دیگر، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جانی تھی، اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے جو مفاہمتی عمل ہے اس کا آغاز ہو جانا تھا۔ انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا کہ یہ پوسٹ جو آئی ہے عمران خان کی اس نے انفیکٹ آگے بڑھنے کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو فواد چودھری اور عمر ایوب سمیت جو مختلف پارٹی لیڈران ہیں ان کی جو سمت ہے وہ تو کافی حد تک واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، البتہ جو دیگر لوگ ہیں خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جو کہ اس وقت بیرون ملک ہے، وہ ایک بالکل مختلف لائن کے اوپر چلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور عمران خان انفیکٹ سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ہی اپنی جو سیاست ہے یا اپنے جو احکامات ہیں یا جو ان کی سیاسی ہدایات ہیں وہ آگے پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں ان کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی موجودہ پالیسی کے اوپر آگے بڑھے گی تو ان کے لیے پولیٹیکل ڈیویڈنڈ حاصل کرنا مجھے کافی حد تک مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل دی نیوز کے سینئر رپورٹر جناب انصار عباسی صاحب نے اس بات کا اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا
کہ سیاسی مفاہمت کے لیے جو رخ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب سیاسی مفاہمت کے لیے اڈیالہ کی بجائے کوٹ لکھپت سے رجوع کیا جا رہا ہے, اور کوٹ لکھپت میں موجود جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے سیاسی مفاہمت کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے. اور انفیکٹ یہ جو پولیٹیکل لیڈر کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان سے سیاسی مفاہمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمران خان کو اس بات پر قائل کریں کہ جناب وہ اپنے اگریسو بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں یا کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں, جس کا امکان نظر نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اگرچہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جو پی کے ایل آئی کے اندر ملاقاتیں ہوئی تھیں وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانے پر تو اتفاق کیا تھا, انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا تھا کہ موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش تو پیدا کرنا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے. البتہ شاہ محمود قریشی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے وہ مائنس عمران یعنی -1 کسی بھی فارمولے پر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاہ محمود قریشی سے جو قریبی لوگ ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں یا پی کے ایل آئی میں ان کے اہل خانہ سمیت ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بات چیت کرنے کے تو حق میں ہیں, لیکن وہ عمران خان کو مائنس کر کے سیاست کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہے. اور شاہ محمود قریشی کا یہ واضح طور پر ماننا ہے کہ اگر ان کی ملاقات کرائی جائے اڈیالہ جیل میں یا کسی مقدمے کی سماعت کے دوران ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر کے عمران خان سے ملاقات کا کوئی آپشن پیدا کیا جائے تو وہ یہ جو پیش رفت یا اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی جو بھی تجاویز ہیں وہ اس کے اوپر عمران خان سے بات کرنے یا انہیں قائل کرنے کی کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ عمران خان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جس پر فواد چودھری صاحب, مولوی محمود صاحب یا عمران اسماعیل صاحب چل رہے ہیں وہ راستہ جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ چلنے کے لیے صرف اسی صورت تیار ہو سکتی ہے جب عمران خان انہیں اس بات کا گو ہیڈ دیں گے. جبکہ موجودہ حالات کے اندر عمران خان صاحب اپنی جس جو ہے وہ پوزیشن لے چکے ہیں جن معاملات پر, وہاں سے ان کا پیچھے آنا قطعی طور پر ممکن نظر نہیں آ رہا. اب اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں عمران خان نے مذاکرات کے لیے اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو نامزد کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی وہ پی ٹی آئی کے بہاف پر مذاکرات کریں گے, جبکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ مذاکرات کب, کس سے اور کس بات پر کرنے ہیں یہ فیصلہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہی کریں گے. اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مذاکرات کے لیے فیصلہ یہ دونوں شخصیات کریں گی, لیکن عمران خان سے ملاقات کے بعد, اور عمران خان سے ملاقات کے اوپر لگ چکی ہوئی ہے پابندی, لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ وہیں پر آ کے رک جاتا ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں. اور عمران خان کی اگر ہم حالیہ دنوں کے اندر جو ان کی پولیٹیکل ول ہے وہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ عمران خان اپنی ایک پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی طاقت کے بل پر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کے اوپر قائل ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے. انہیں سالڈ یقین دہانیاں چاہیے انتخابات کے لیے اور ان کے اقتدار میں آنے کے راستے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن یا کوئی اور قابل عمل راستہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتا ہے. البتہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے
عمر ایوب کی یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور جنرل فیض حمید کو ملنے والی سزا اور اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوئی تھی جس میں آخری پیراگراف جو ہے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے سٹل کہ جناب فیض حمید کے حوالے سے جو دیگر معاملات ہیں ان کی الگ سے جو انکوائری ہے وہ جاری ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو گرد جو نیٹ ہے وہ تو کافی حد تک بنا جا چکا ہے، جو شکنجہ ہے ان کے گرد وہ بھی ٹائٹ ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنی پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے، کیونکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہی ان کو کسی طرح کی کوئی گنجائش مل سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی پوزیشن پر برقرار رہتی ہے، موجود رہتی ہے یا ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو پھر ان کے لیے جو پولیٹیکل سپیس ہے جو اس وقت ان کو اویلیبل ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان سے چھن جائے گی، اور یہی ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مخمصہ ہے، اور اس مخمصے سے باہر نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔